الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ مالک یوم الدین، مالک ہے اس دن کا جو انصاف کا دن ہے۔ مالکی مالک، یوم دن، الدین بدلے کا دن۔ ایاکا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا تیری ہی، نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا ہم کو دکھلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ یا قیامت کے دن کا مالک۔ مالک اردو زبان میں مالک آتا ہے اپنے آقا اور اپنے جس کے تابع ہم کام کرتے ہیں، اسی طرح بادشاہت کے معنی میں آتا ہے۔ مالکی اور مالکی دونوں قرات کے ساتھ عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ دین اردو زبان میں ہم مذہب کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر دین بدلے کا دن، انصاف کا دن ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے جیسے سورۃ قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا اجر دیا جائے گا، اگر ایک ذرہ برابر گناہ کرے گا تو اس کی سزا دی جائے گی۔ یعنی اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جیسا ہمارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی۔ مالک یوم الدین، یوم جو ہے دن کو کہتے ہیں، اور دن کی ابتدا جو ہے وہ 24 دن کا جو وقت ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے۔ اگر ہم شمسی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا دن جو ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن طلوع فجر تک ایک دن مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر تاریخ کا اعتبار کریں، رات 12 بجے سے لے کر اگلی رات 12 بجے تک ایک دن کا ہے۔ اور اسی طرح اگر اسلامی مہینے کے اعتبار سے دن کا آغاز جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن سورج غروب ہونے تک ہے۔ اسی طرح اس دن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین پورے غصے میں، جلال میں ہوں گے، اپنے عرش پر بیٹھے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ترازو کو قائم کریں گے اور فرمائیں گے آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، بلکہ جو کچھ دنیا میں تم کما کر اپنے ہاتھوں سے آئے ہو وہی آج اپنا حساب دینا ہوگا۔ ایاکا نعبد، ایاکا صرف کے معنی میں آتا ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے۔ عبد عین با اور دال عبادت کا مادہ ہے، اور عبادت اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب انسان میں خشوع و خضوع۔ اب یہ خشوع و خضوع کیا ہے؟ خشوع و خضوع
کہ انسان دل سے اطمینان رکھے اور عاجزی کے ساتھ کسی کام کو کرنے والا ہو. جیسا ہم شوق کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ہم اتنی لگن کے ساتھ، جو ہمیں پسند ہے وہ اتنی لگن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں کہ ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا. کئی گھنٹے ہم اپنے پسندیدہ مشغلوں میں وقت گزار دیتے ہیں. اگر انسان اللہ کی عبادت جو ہے، مطلب نماز ہی ہے، اگر تو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے، ایک ہم بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، نہیں جی ہمارے پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، یا بچہ ہے تو والدین کی وجہ سے کہ نہیں جی میں نے نماز پڑھنی ہے. ایک وہ ہے کہ انسان کے اندر سے چاہت اٹھے کہ نہیں جی میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت اسی وقت ہوتی ہے جب دل سے چاہت اٹھے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پہلی بات جو تھی سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں کہ اللہ کی حمد کو بیان کیا گیا، اللہ کی تعریفات کو بیان کیا گیا، اللہ کی صفات کو ذکر کیا گیا. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہم کو دکھلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. جیسا کہ سورت کے فضائل میں میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب انسان نماز میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیتا ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. تو انسان بندہ اس وقت جو پہلی چیز مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما. جیسے خط مستقیم سیدھے خط کو کہا جاتا ہے، اصل میں مستقیم صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اپنی منزل مقصود کی طرف لے جائے. ہم نے اگر یہاں سے گھنٹہ گھر چوک تک جانا ہو تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک نقشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے اس طرح جائیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے. یہ صراط مستقیم ہے، ہماری منزل کی طرف ہمیں پتہ ہے کہ اس راستے سے جانا ہے. اب ایک وہ راستہ ہے، منزل کا تو تعین ہے لیکن راستے کا کنفرم نہیں. ملتان جانا ہے، پتہ جی ملتان اس طرف ہے، اتنے گھنٹے کا سفر ہے، لیکن راستے کا تعین نہیں ہے کہ کس راستے سے جائیں گے. یا اسی طرح کر لیں کہ گھنٹہ گھر چوک میں جانا ہے لیکن درمیان سے رستہ بند ہے، پتہ نہیں کس راستے سے جانا ہے. یہ صراط مستقیم نہیں. صراط مستقیم وہ ہے کہ جس منزل پر پہنچنا ہے اس کا راستہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے فلاں جگہ سے مڑنا ہے، فلاں جگہ سے دائیں جانا ہے، فلاں جگہ سے بائیں جانا ہے، فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہوگا. وہ صراط مستقیم ہوتا ہے کہ انسان کو سارے راستے کے متعلق پتہ ہو. تو جب انسان، جیسا میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ ہر انسان کی چاہت ہے کہ اسے جنت مل جائے. اب جنت کی چاہت کے لیے کیا ہمیں صراط مستقیم کا پتہ ہے؟ دین اسلام میں صراط مستقیم کیا ہے؟ ارکان اسلام ہے. اسی طرح وہ عمل ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ عمل ہے جن سے بندوں کو راضی کیا جاتا ہے. انسان اللہ کو راضی کرے گا اور ہر عمل پر اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن ہر عمل پر بندے کو راضی کرنا مشکل ہے. لیکن بندے کے حقوق کو ادا کرنا ہے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حقوق کا ذکر فرمایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور بہت ساری احادیث، بہت ساری قرآن کی آیات میں یہ بات موجود ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے. جیسا کہ شرک کے متعلق بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر تم گناہ لے کر آؤ میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان گناہوں کو معاف کر دوں. حقوق اللہ نے معاف کر دینے، صرف ایک حق اللہ نے معاف نہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو شرک ہے، اللہ نے وہ شرک نہیں معاف کرنا. باقی ہر قسم کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں. لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جب تک جس بندے کی حق تلفی کی ہے وہ بندہ آپ کو معاف نہ فرما دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کچھ حق اللہ کے اپنے بندے پر ہیں
اور کچھ حق بندے کے اللہ پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، زندگی میں کہیں بھی ضرورت پیش آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی سے مدد مانگے۔ یہ اللہ کے حق ہے، بندے کا حق ہے اللہ پر۔ یعنی ہم اللہ کے حق کو جب پورا کریں گے، نماز پڑھیں گے، توحید پر ایمان لائیں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں گے، بیت اللہ کا حج کریں گے، اگر اللہ نے استقامت عطا فرمائی ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، تو یہ بندہ اپنے حق کو پورا کر دے گا۔ اور اللہ کے بندے پر کیا حق ہے؟ اللہ اپنے بندے کو رزق عطا فرمائے گا، جو اللہ مسلسل ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے گا، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ ہماری ضروریات کو پورا کریں گے، ہم اللہ سے جو دعا مانگیں گے وہ اللہ قبول فرمائیں گے، یہ اللہ کے حق ہے بندوں کو۔ اسی طرح اللہ تو اپنے حقوق کو بندوں پر پورا کر رہا ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ اللہ کے حق کی حق تلفی کو کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک بات میں نے کہیں سنی یا پڑھی تھی کہ کوئی شخص بازار میں کھڑا تھا تو کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہی بندہ قبرستان میں ملا تو اس سے پوچھا کہ آج قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ پہلی بات اس نے کہی کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ ملنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ اللہ کو ملنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر قبرستان میں اس نے یہ بات کہی کہ آج بندہ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اپنے بندے سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کی خواہشات کو ذکر کیا، اس میں ایک خواہش یہ بھی ہوگی اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما دے، میں دوبارہ نیکی کروں۔ تو بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کلمہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر اس کے تہ میں جائے تو بہت بڑی یہ بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیونکہ ایاک نعبد ہم اس بات پر بھی مکمل نہیں اترتے، اللہ کی عبادت مکمل نہیں کرتے، کیونکہ ہماری عبادت کا مقصد ہوتا ہے ہماری ضروریات۔ ہماری جو عبادات ہیں، ہماری دعا ہے، ہماری ضروریات ہیں۔ اگر ہم پریشان ہیں تو ہم مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں۔ آج اپنی مساجد سے حساب لگا لیجئے، کتنی آبادی ہے اور کتنے لوگ آتے ہیں؟ 1% بھی آبادی کا مساجد کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ چند گنے چنے لوگ جو ہیں وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جو صبح اس حالت میں بیدار ہو کہ اسے اللہ نے صحت اور ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس کے گھر کے اندر ایک دن کا راشن موجود ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا سب سے امیر ترین شخص۔ آج ہمارے گھر راشن سے بھرے ہیں، کئی دنوں کا کھانا ہمارے گھروں میں موجود ہے، صحت ایمان اور سلامتی والی زندگی سے صبح بیدار ہوتے ہیں، کائنات کے سب سے خوش نصیب بندے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح نہ ہی ہم اللہ سے مدد بھی نہیں مانگتے، کیونکہ ہمارا مانگنا جو ہے وہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم نے مانگنا یہ ہے کہ اللہ 99 ہو گئے، ایک دے دے 100 پورا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کم از کم میری شان کے مطابق تو مانگ۔ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں کہ ہم اللہ سے ایک مانگ رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ سے لاکھوں مانگنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اللہ اکبر، جس کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میری تعریفات کو لکھنا چاہو، کائنات کے درختوں کی کلمے بنا لو، سمندر کو سیاہی بنا لو، اور تم میری تعریفات کو مکمل نہیں کر سکتے۔ ہم مانگتے بھی اللہ سے، جو مدد بھی مانگتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اس کی شایان شان مانگیں، اللہ کی عبادت کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین